کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں؟ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ اس کہانی میں آپ کی زندگی سے جڑے کچھ راز چھپے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ آپ کو وہ طریقہ سمجھ آ جائے گا جس سے دماغ آپ قابو میں کر سکیں گے۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کوئی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا، وہ گھوڑے اسے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کریں یا مار پیٹ کریں۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروا دی تھی کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا اسے 1 لاکھ سونے کے سکے انعام میں ملیں گے۔ اس انعام کی لالچ میں کئی ٹرینر آئے لیکن گھوڑے سے گر کر اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھتے۔ پھر ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر اس نے پوچھا، کیا شرطیں ہیں؟ ٹرینر بولا، میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو 1 سال کا وقت دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جہاں میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا، اور میں ہی ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کروں گا، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام میں ہی کروں گا۔ اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کے مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا، جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سبھی گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں جا کر چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا۔ اب وہ چاروں گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اب ٹرینر نے کیا کیا، باڑے کی دیوار کے ساتھ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر بھاگ دوڑ کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اسی باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی رسی میں نہیں بندھے تھے۔ شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا اور باڑے کی دیوار کے ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا اور گھوڑوں کو رسی سے باندھا، اور خود بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ وہ ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا، انہیں کھانا کھلاتا، نہلاتا، دھلاتا، ان سے پیار کرتا، ان سے کھیلتا، اور شام کو انہی کے ساتھ سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ ٹرینر جب سے آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی اور وہ واپس چلا گیا۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی سے دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے کنارے دوڑ رہے تھے۔ کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ ایسا تو کسی نے بھی نہیں کیا تھا کہ وہ گھوڑوں کو ٹرین کر سکیں۔ تم نے یہ خاص کام کیسے کیا؟ ٹرینر نے کہا، پہلے میں ان کے ساتھ رہ کر انہیں آزادی دے کر ان کا دوست بن گیا۔ میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ
ساتھ دوڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے۔ پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے۔ کچھ دیر بیٹھتا تھا پھر اتر جاتا تھا۔ جب گھوڑے مجھے پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ٹرینر کو سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر رکھ لیا۔ دوستوں، اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر ایسے 4 گھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ نمبر 1، پریشانی کا گھوڑا۔ نمبر 2، غصے کا گھوڑا۔ نمبر 3، گھمنڈ کا گھوڑا۔ نمبر 4، لالچ کا گھوڑا۔ اور جو کہانی میں ٹرینر ہے وہ ہے آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری۔ آپ کو اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کرنا ہے تاکہ یہ 4 چیزیں 4 گھوڑوں کو آپ کے کنٹرول میں رکھ سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی۔ یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور پھر ان پر لگام لگانی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہوگا، زور زبردستی اور ایک دن میں ہی کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں پریشانی کی، اوور تھنکنگ کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنا چاہیے، پھر ہی آپ کو مسئلے کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ملنا۔ دوسرے نمبر پر بات ہے غصے کی۔ غصہ کرنے سے کسی کا نقصان ہو یا نہ ہو، پر اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ کچھ باتوں پر، کچھ چیزوں پر تو غصہ آ ہی جاتا ہے، جیسے اگر آپ کی کوئی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے یا زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے، لیکن کب، کہاں اور کیسے، کتنا غصہ کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غصے پر کیسے قابو پانا چاہیے اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یہی اپنے ٹرینر یعنی اپنے دماغ، اپنی عقل سے کام لینا چاہیے۔ اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کام میں کر سکتی ہوں، اسے خود اعتمادی کہیں گے، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتی ہوں، اسے گھمنڈ کہتے ہیں۔ ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے، خود پر فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے تیسرے گھوڑے کو بھی سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ کا گھوڑا۔ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہے تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے رزق حلال کمانے کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر لالچ جلدی سے ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو بہت برا ہے۔ یہی فرق اپنے اس چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا ہے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھنا ہے۔ اسی لیے کچھ نیا سوچو، کچھ نیا سیکھو اور کچھ نیا کرو۔ تھینکس فار واچنگ۔